بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد توحید حاکمیت، طاغوت اور حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے۔ جیسا کہ آپ ساتھیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں، جو باقی 5 یا 6 غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے کہ یہ حکمران، غلط فہمی یہ تھی کہ یہ حکمران کافر ہو چکے ہیں کیونکہ نمبر 1، انہوں نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا ہے اور کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف کی ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نواقض اسلام میں سے جو 8واں ناقض ہے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے مظاہرت المشرکین علی المسلمین، کہ مشرکوں کی مدد کر کے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا یا مشرکوں کی اعانت کرنا، مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اور آج کا حکمران یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے یہ حکمران کافر ہے۔ اس کے جواب میں چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نمبر 1، حکمرانوں کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں یا ہوتی آئی ہیں ہر دور میں، اس کے لیے علماء سلف نے ایک اچھا قاعدہ بیان کیا ہے، اور میں نے اس قاعدے کو ہمیشہ ہر درس کے آغاز میں بیان کیا ہے تاکہ بات ہر طالب علم کے ذہن میں اچھی طریقے سے جگہ کر لے۔ چاہے حکمران ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مسلمان بھائی ہو، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے فتثبتوا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جان لو کہ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ اس بات کو ہوا نہ دو جس بات پہ آپ کو یقین نہ ہو، اور ہر شخص کی بات بھی سچی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے میں نے آیت کریمہ کی آیت بیان کی ہے سورۃ الحجرات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ فتبینوا کے نیچے آپ 10 لائنیں لگا لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر عام مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے تو حکمران کا تو زیادہ حقوق ہیں، عام مسلمان سے زیادہ حق ہے حکمران کا۔ وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم دی اس کی فرما برداری کا۔ تو پہلی بات یہ تثبت بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر خبریں جو آتی ہیں وہ یا تو کوئی مجہول شخص ہوتا ہے جس کو ہم پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، یا وہ خود فاسق ہوتا ہے، یا وہ کسی سیاست دان سے متاثر ہوتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اپوزیشن ہر ملک میں موجود ہے، تو کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی طریقے سے وہ عوام الناس میں آ جاتی ہے، اور اس بات کو ایک شرعی لباس پہنایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ عوام الناس میں یہ بات پھیل جاتی ہے، اور بات حکمران کی تکفیر پہ پہنچ جاتی ہے، پھر آخر میں تفجیر اور قتل عام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یا دوسری وجہ کہ بعض حکمرانوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم مشرکوں کی مدد مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتے، اور جب کوئی انسان جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ اپنی تہمت کا خود انکار کرے تو اس کی بات ماننی چاہیے جب وہ دلیل بھی بیان کرے۔ نمبر 3، اگر جدلاً مان بھی لیا جائے کہ بعض حکمرانوں سے مدد ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، یعنی کافروں سے مل کر مدد کی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو کیا ہر مدد کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ جواب اس میں تفصیل ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی حکم معاونت الکفار علی المسلمین، کیا حکم ہے؟ جواب، کچھ لوگ جلد بازی میں کہتے ہیں کفر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، اور کفر والی بات تو بہت عام ہے، لیکن یہ 3 پاسبلٹیز ہیں جو اس کا جواب ہو سکتے، اس لیے میں نے تینوں بیان کی ہیں، ورنہ مشہور بات وہ پہلی والی ہے کہ کافر ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی شخص فتویٰ دیتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان یا غلط بات منسوب کی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو اس بات کی تفصیل ضروری ہے. بعض اعانت کفر ہے، بعض اعانت حرام ہے، کفر نہیں ہے، اور بعض طریقے کی اعانت جو ہے جائز ہے اگرچہ وہ اعانت نہیں ہے. جیسا کہ تجارت کے معاملے میں کچھ لوگ سمجھیں یہ اعانت ہے، یہ اعانت نہیں ہے. خرید و فروخت ان کے ساتھ تجارت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھا، تو کیا اعانت ہے ان کی؟ ہرگز نہیں. تو اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک اعانت ہے، ان کی اقتصادیات بہتر کر رہے ہیں ہم، لیکن حق بات یہ ہے جیسے کہ آگے بیان ہوگا تفصیل انشاءاللہ کہ یہ 3 مختلف الفاظ ہیں، مختلف لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. کچھ کافر ہیں، کچھ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور کچھ جائز امور ہیں. تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں علماء کے اقوال کے ساتھ. نمبر 4، اگر جدلاً مان بھی لیا جائے کہ فلاں حاکم نے، اب بات مطلق نہیں ہو رہی، معین کی ہو رہی، فلاں حاکم نے اعانت کی ہے اور کفری اعانت کی ہے، تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے شروط اور موانع کو دیکھنا چاہیے، جس میں پہلے درس میں بیان کی تھی کہ کیا تکفیر کی شرطیں پائی جاتی ہیں، موانع اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہیں. علماء وقت حجت قائم کریں گے، اور حاکم وقت یا جو وہاں اگر وہ حاکم وقت نہیں ہے، جو دوسرا سربراہ یا کوئی دوسرا جو اس کے اوپر حد قائم کر سکے، تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا حکمران جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے. یاد رکھیں اسے قاعدہ نکلتے کہ ہر شخص جسے کفر ہو جائے یا کفر عمل ہو جائے، کفر قول ہو جائے، وہ کافر نہیں ہوتا الا یہ کہ جب تک اس پر حجت نہ قائم کی جائے. اب آتے ہیں علماء کے اقوال کی طرف. ایک واضح حدیث ہے اس معاملے میں، اور میں طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو اچھی طرح پڑھیں، اس کی شرح بھی پڑھیں معتبر کتابوں سے. اور یہ حدیث سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور حدیث ہے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے جو خط لکھا مشرکین قریش کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی طرف حملہ آور ہیں اور فتح مکہ کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اپنا انتظام کر لیجئے. اور یہ خط خفیہ طریقے سے لکھا اور ایک عورت کو دیا، اور اس عورت نے چھپا لیا اس خط کو. مکہ کی طرف جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ ایک عورت کے پاس خط ہے، اور حاطب بن ابی بلتع نے خط لکھا ہے مشرکین عرب کی طرف، اور یہ عورت فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ ہوگی. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت ایک عورت ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ. چنانچہ دونوں صحابی جاتے ہیں اور اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے. وہ انکار کر دیتی ہے، اصرار کے بعد بھی انکار کرتی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے سچ فرماتے ہیں، یا تو خط نکالو ورنہ تمہاری تلاشی، تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لی جائے گی. اب اس جاہلیت کی عورت کو دیکھو، اس عورت نے خط دے دیا لیکن اپنے جسم سے کپڑے کو نہیں اترنے دیا. اللہ تعالی رحم کرے، آج ہماری بھی عورتیں ہیں، آہستہ آہستہ کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ جاہلیت کی عورت تھی. اس میں عبرت ہے، دیکھیں حدیث مبارکہ میں پیغام ہے، ہر لفظ میں پیغام ہے. تو اس نے یہ جھوٹ اس نے بولا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی تھی. اس سامنے کون تھے؟ سیدنا علی اور مقداد. آپ جانتے کون ہیں؟ جو بغیر تلوار کے سوتے بھی نہیں ہیں، جو مشہور ہیں کہ کسی بھی ظالم یا کوئی بھی ظالم یا کوئی بھی کافر ان کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکا. اتنی مشہور ہیں صحابہ. لیکن اس عورت نے جب یہ دیکھا بات عزت کی ہو رہی ہے، بات پردے کی ہو رہی ہے، تو اس عورت نے اس خط کو ان کے حوالے کر دیا. اس میں ایک سبق ہے مسلمان بہنوں کے لیے
کہ یاد رکھیں یہ پردہ جو گھٹن نہیں ہے. آج آپ گھٹن محسوس ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن کشادگی ہی کشادگی، اور جنت کی ہوائیں جب لگیں گی تو آپ کو یہ سارے کے سارے جو بھی گھٹن ہے، یہ جو بھی تکلیفیں ساری کی ساری دور ہو جائے گی. بہرحال وہ خط لے کے واپس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے من حاطب بن ابی بلتع الى فلان بن فلان، مشرکین عرب کے نام پہ وہ خط تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، رحمت للعالمین کی ایک عملی مثال دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا اے حاطب تم نے کفر کیا، تم نے نفاق کیا، اس کے سر قلم کر دو. آج کے بادشاہ کرتے ہیں ایسے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ وہ بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بادشاہت دی ہے اور آخرت کی بادشاہت بھی دی ہے، لیکن انصاف، عدل، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرکت میں ان کی سکنات میں بھی انصاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکات میں بھی انصاف ہے. اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ آج یہ ہم سوال اپنے بچوں سے کرتے ہیں. ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں، ہمیں سوال کرتے ہیں کیوں کیا؟ پہلے 2 تھپڑ مارتے ہیں اور تھوڑا سا موقع بھی نہیں دیتے، یہ آپ نے کیا کیوں؟ اتنی بڑا عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حکم دے کہ اس مسئلے کو چھپانا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ ہم فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں. یہ راز کی بات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے اور دشمن کے تک یہ بات پہنچ جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. یہاں پر صحابہ کرام کا قتل عام بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے حاطب کہ تم نے کیوں کیا؟ انصاف دیکھیں. اور سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے بلکہ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نصرت ضرور عطا فرمائے گا. نصرت آپ کی ہے، میں یہ مانتا ہوں، وہ مجھے یقین ہے کیونکہ حق آپ کے پاس ہے، مجھے اللہ کی قسم اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے گھر والے مکہ میں رہتے ہیں اور میں مکے کے شہر میں رہنے والا نہیں تھا، باہر سے میں آیا تھا ہجرت کر کے، مکہ میں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ہجرت میں شریک نہ کر سکا. وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، مشرکین عرب ان کو آج بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نصرت تو آپ کو دے ہی دیں گے، لیکن میرا ایک اونچا ہاتھ رہے گا مشرکین کی طرف کہ میرے بچے اور بیوی اور میرے رشتے دار جو ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. تو میں نے صرف اس لیے عمل کیا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کے بھی ہمیشہ کندھے پہ تلوار رہتی ہے، تو انہوں نے کہا لقد نافق حاطب، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس شخص نے نفاق کیا، یہ منافق ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اس کے بدن سے الگ کر دوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے بدری صحابی، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جہاں کر دے کہ یہ فرمایا ہے جاؤ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. حسین حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. وہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی جس میں ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا، اور ایمان نمایاں ہوا وہاں پر اور نفاق بھی واضح ہوا. تو جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا وہ پکا مومن ہے میرے بھائیوں. اور سب سے بہترین صحابی جو ہیں خلفاء اربعہ، پھر عشر مبشر بالجنہ، پھر بدری صحابی، پھر مہاجرین، پھر انصار، اس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں. اور آسمان سے سب سے بہترین فرشتے وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. دیکھیں جنگ بدر وہ جنگ تھی. تو اس پوری قصے سے یہ ثابت ہوا، یہاں پر اس حدیث سے اہم باتیں ہیں. پہلے حدیث کا آپ نوٹ کر لیں. صحیح بخاری میں 1 2 3 4 5 6 7 مختلف جگہوں پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3007، حدیث نمبر 3081 3081، حدیث نمبر 3983 3983، حدیث نمبر 4274 4274، حدیث نمبر 4890 4890، حدیث نمبر 6259 6259، اور حدیث نمبر 6939
6939 اور صحیح مسلم میں 2 جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 6351 6351 اور حدیث نمبر 6352 6352 اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور مزید شرح دیکھنے کے لیے فتح الباری آپ دیکھیں اور صحیح مسلم کی شرح جو ہے آپ وہ بھی دیکھیں امام نووی کی. تو اس حدیث میں جو بہت اہم باتیں ہیں، نمبر 1 اس میں جو باتیں نمایاں ہوئی ہیں. نمبر 1 کافروں کی مدد ہوئی ہے، مشرکین کی مدد ہوئی ہے اس خط سے جو سیدنا حاتم بلتع نے بھیجا. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اس قول کی نفی کی ہے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہوگا، اس کا سر میں قلم کر دو. نمبر 4 نبی کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی محسوس کی کہ میں نے منافق اور کافر کہا، اور ایک روایت میں آپ پڑھیں گے کہ وہ روئے اور فرمایا اللہ و رسول اعلم. دیکھیں کہ میں غلطی پہ تھا، اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے. نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حاتم بن ابی بلتع کی تکفیر نہیں کی. عذر کیا تھا؟ کیونکہ سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا قصد دنیا تھا، دین نہیں تھا. دین کے لیے اعانت نہیں کی گئی، دنیا کے مفاد کے لیے اعانت ہوئی ان سے، اور انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ بھی واضح ہوا. نمبر 6 سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ متأول تھے اور تأویل جائز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ تأویل جو ہے وہ کفر کے رکاوٹ ہے، موانع میں سے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. تو یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ تأویل نہیں تھی؟ اب ذرا غور کریں. اگر تأویل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس شبہے کو دور کرتے کہ حاتم تمہاری غلط فہمی ہے، اس کی ازالہ یہ ہے. لیکن یہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے تأویل نہیں تھی، انہیں جو کچھ کیا جانتے ہوئے کیا. سیدنا حاتم بن بلتع نے جو کچھ کیا سمجھداری سے جانتے ہوئے کیا، جان بوجھ کے کیا، تأویل نہیں ہوئی ان سے. نمبر 2 اگر تأویل ہوتی تو کوئی گناہ نہ ہوتا. متأول کو کوئی گناہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں. لیکن اس نے استغفار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا، تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ متأول نہیں تھے. اور متأول معذور ہوتا ہے، عذر شرعی تأویل جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گنہگار ٹھہرے. نمبر 3 یہ تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ انہوں نے تأویل نہیں کی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ چھپ کے خط دیا، خط کو چھپا کے دیا اور عورت کو کہا کہ اس کو چھپاؤ، کوئی پوچھے تو پھر بھی نہ بتاؤ. اس کا مطلب یہ تھا اگر وہ متأول ہوتے جو تأویل کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں تو واضح کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سچ کر رہا ہوں. متأول یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، لیکن جب انہوں نے چھپا کے یہ خط بھیجے مطلب یہ جانتے تھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ تأویل نہیں ہے. 7ویں بات جو اس حدیث مبارکہ میں نمایاں ہوئی ہے، یہ بات بھی کسی شخص کے ذہن میں نہ آئے کہ ان کی معافی اس لیے ہو گئی کہ وہ بدری صحابی تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے یہ عمل کفر ہوتا، یعنی کافروں کی مدد کرنا کفر ہوتی، تو کیا جنگ بدر کے کوئی کام آتی؟ میرے بھائی اس سے بڑی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے شرک ہو جائے تو تیرے بھی عمل میں سارے اکارت کر دو. اگر نبی کی نبوت جاتی ہے کفر سے تو کیا بدر صحابے کی جنگ بدر کوئی کام آ سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں آ سکتی. تو کفر ایسا محبت ہے عمل کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز رہ نہیں سکتی، کوئی عمل صالح رہ نہیں سکتا، چاہے ایمان اور توحید کیوں نہ ہو. کفر کیا سب کا ازالہ ہو گیا. تو اس لیے جنگ بدر کبھی بھی وجہ نہیں تھی کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، بلکہ وجہ کیا تھی کہ یہ جو عمل انہوں نے کی ہے دنیا کے لیے کیا، دنیا کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور جو دنیا کی بہتری کے لیے کسی کافر سے مدد کرتا ہے وہ کفر نہیں لیکن حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے.
اب آتے علماء کے اقوال کی طرف، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی اپنی باتیں ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں پھر اپنی بات کر دیتے ہیں اور حق کو چھپا دیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے بعض علماء کی یہاں پہ باتیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249 249 وَلَيْسَ الدِّلَالَ عَلَى عَوْرَةِ مُسْلِمْ وَلَا تَأْيِيدِ كَافِرٍ، کسی مسلمان کی عورت یا چھپی ہوئی چیز کی طرف کسی کافر کی مدد کرنا یا کسی کافر کی تائید کرنا، بِأَنْ يُحَذِّرْ أَنَّ مُسْلِمٍ يُرِيدُونَ مِنْهُ غِرَّةً، کہ وہ کافروں کو آگاہ کرتے کہ کوئی مسلمان تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لِيَحْذَرَهَا أَوْ يَتَقَدَّمْ فِي نِكَايَةِ الْمُسْلِمِينَ بِكُفْرٍ بَيِّنٍ، اس طریقے کا عمل کرنا، کافر کو آگاہ کرنا یا مسلمان کی کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر کرنا، اگرچہ اس سے کافر کی تائید ہوتی ہے، اور تاکہ کافر آگاہ ہو جائے اور اس مسلمان کے اس چھپی ہوئی چیز سے بچ جائے، یا وہ کافر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا دے اس حرکت کی وجہ سے، فَلَيْسَ بِكُفْرٍ بَيِّنٍ، یہ کفر بین نہیں ہے، ایسا عمل کرنا کفر نہیں ہے. اور شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 522 522 بیان کرتے ہیں وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجة فتكون ذنبا، بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے اپنے رحم اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کچھ مدد ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ، تو یہ ذنب ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، ينقص به ایمانه، جس کی وجہ سے اس کا ایمان کم پڑ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. ولا يكون به کافرا، اور وہ اس مدد سے جو کافروں سے اس نے کی ہے کافر نہیں ہوتا کبھی. كما حصل لحاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، جیسا کہ سیدنا حاطب بن ابي بلتعه رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے بعض مشرکوں کو خط لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تفصیل جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ بن باز سے بھی یہ ثابت ہے. اب آتے ہیں آخر وہ کون سا ضابط ہے جس کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدد کافروں کی کفر ہے یا کفر نہیں ہے. اس حدیث میں نے بیان کیا ہے لیکن پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ سے، ما حملک علی ما صنعت، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو یہ فرمان ہی دلیل ہے کہ ہر عمل جو ظاہر کفر نظر آتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. اگر کفر ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور بیان کے بلند درجے عطا فرمائے ہیں. یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح نہیں، بلاغت ان سے زیادہ نہیں، اور بیان ان سے زیادہ بھی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. جب انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اس سوال کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے. ایسے سوال نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ جان لے کہ وجہ کیا تھی. اگر وجہ تھی دین تب تو کفر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. لیکن جب وجہ دنیا نکلی، دنیا کی بہتری نکلی، چاہے دنیا اولاد کی شکل میں ہو، یہ دنیا مال کی شکل میں ہو، یہ دنیا رشتہ داری کی شکل میں ہو، یہ دنیا کرسی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی وجہ سے، بات دنیا کی ہے، اگر دنیا کی وجہ ہے تو یہ کفر نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کفری اگرچہ ظاہر کفر عمل ہے، یہ کیوں ہوا؟ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بغوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 میں بیان کرتے ہیں، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ سورۃ المائدہ 51 کی آیت کو بیان کرتے ہوئے، فَيُوَافِقَهُمْ وَيُعِينَهُمْ، کیونکہ بعض حضرات جو ہیں ناقض اسلام کب ہوتا ہے، کافروں کی مدد جو ہے کب ناقض اسلام ہوتی ہے، تو یہ آیت بیان کرتے ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر 51، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی مدد کرے گا تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہو گیا. لیکن کب ان میں سے ہوتا ہے؟ ان میں سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيُوَافِقَهُمْ وَيُعِينَهُمْ، ان کی موافقت کرتے ہیں. کسی موافقت کی چیز میں؟ دین میں. وَيُعِينَهُمْ، دین کی موافقت، پھر ان کی مدد اور اعانت. جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو تب کفر ہوتا ہے.
اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے شیخ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا میں بات بیان کیونکہ تفسیر کی بات ہے تو بات ذرا اکٹھی ہو جائے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 میں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر حاطب کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا عذر کو مان لیا. لما ذکر انه انما فعل ذلك مصانعة لقریش جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے صرف قریش سے کے قریب ہونے کے لیے اپنا کوئی فائدہ ان سے حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا. لاجل ما كان عندهم من الاموال والاولاد کیونکہ ان کا مال اور اولاد اور رشتہ دار ان کے قبضے میں تھے تو دنیاوی فائدہ کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے. اب شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیاری بات یہاں پہ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں ومن يتولهم منكم فانه منهم وہ بیان کرتے ہیں هو منهم في الظاهر بلا شک ظاہری طور پر جو کافروں کی عادت کرتا ہے ظاہراً تو انہی میں سے ہے بسبب المعاونة والمناصرة کیونکہ اس نے مدد کی ہے اور ان کو نصرت کی ہے. لیکن هل يكون منهم في الباطن کیا حقیقتاً باطن طور پہ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ نقول يمكن ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم اتباع الملة تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدد اور مناصرت اور معاونت ہوئی ہے کافروں کی اس کی وجہ سے دلی محبت ہو جائے کافروں کے ساتھ پھر دلی محبت بڑھتے بڑھتے ان کے دین سے محبت ہو جائے. جب ان سے دین سے محبت ہو جائے اذن من يتولهم منكم فإنه منهم في الظاهر وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ہو سکتا ہے کہ یہ باطن تک بھی بات پہنچ جائے ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم اور باطن تک جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے تو ان کا عقیدہ اپنایا جاتا ہے ان کا اعمال اور ان کے اخلاق اپنائے جاتے ہیں تو تب تو یہ بات درست ہے کہ یہ کفر ہے. یعنی ہر بات میں معاونت کفر نہیں ہے. یہ انہوں نے بیان کیا ہے سورۃ مائدہ کی تفسیر میں کیسٹ موجود ہیں شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 51. اور اگر میں پہلے بیان کر چکا ہوں دنیاوی مسئلے کے لیے کوئی اعانت ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا. تو میرا خیال اتنا کافی ہے. اگلی غلط فہمی جو ہے یہ حکمران کافر ہیں کیونکہ یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ مدد تھی پہلی غلط فہمی. اب وہ تو سمجھ آ گئی الحمدللہ کیونکہ واضح حدیث سی صحیح بخاری مسلم کی. لیکن کچھ اور غلط فہمی ابھی موجود ہے. تو کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا یہ ایمان ہے؟ تو کافر کے ساتھ دوستی رکھنے والا بھی تو کافر ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو یہ عمل بھی کفری ہے. اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے اس بات میں اجمال ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا کفر ہے یا نہیں. اس بات میں اجمال ہے. اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ بات تکفیر کی ہو رہی ہے اور جب بھی بات کسی ایسی سنگین مسئلے میں ہو شریعت میں تو شریعت نے قائد رکھا ہے کہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ کوئی غلط فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر اس پر بہت باطل چیزیں مترتب ہو جائیں جیسے کہ تفجیر اور قتل عام. اس سے بہتر ہے پہلے اس اجمالی جو الفاظ ہیں ان اجمالی الفاظ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کفر ہے یا نہیں. تو تفصیل یہ ہے نمبر 1 تم کیا سمجھتے ہو کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف جیسا بھی میں نے بات کی دوستی رکھ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یہ کفر ہے؟ یعنی ہر حکمران کے لیے یا کوئی خاص شخص کے لیے خاص حکمران کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہو؟ اگر سب کے لیے برابر ہے تو پھر اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں. اگر ایک شخص کے لیے ایک حکمران کے لیے بعینی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی بات وہی ہے تکفیر معین کی طرف جو پہلے احکام بیان کیے ہیں. اور سید حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے قصہ بھی سامنے رکھیں اور اس تفصیل کی طرف کہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے. یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابن تیمیہ کا، شیخ بن عثیمین کا، شیخ بن باز کا اور دیگر مشائخ کا. یا دوسری بات ہے تفصیل کی یعنی پہلی تفصیل یہ کہ دوستی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. اگر دین کے اعتبار سے تو ہم نے پہلے بیان کیا کفر ہے اس کے بعد ختم ہو گئی.
اگر دین کے اعتبار سے نہیں ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہے، تو اس کی بھی تفصیل ہے آگے. کیا ان کی معاونت اور دوستی جو ہے، حکمران جو ان سے دوستی رکھ رہا ہے، کیا یہ دوستی، اس دوستی کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان سے محبت ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے ان سے دوستی رکھی جا رہی ہے؟ اور جو حکمران ہے وہ جانتا ہے کہ مصلحت کہاں پہ ہے، خاص طور ضعف کے وقت. اگر ضعف کے وقت مصلحت اس میں ہے کہ اس کافر سے دوستی کی جائے، اس میں کوئی مصلحت نظر آ رہی ہو اور پوری امت کے اس میں فائدہ ہے، تو یہ دوستی جو کفر نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی دوستی ہوتی ہے اور اس ذاتی مفاد کو وہ حاکم آگے بڑھاتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور تیسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی اور معاونت جو کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ دوستی ہے کہ ان سے خرید و فروخت کرنا یا ان کے ساتھ سفارت تعلقات رکھنا، جیسے کہ آج مشہور بات ہے اور معروف ہے اور یہ ہو رہا ہے، اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاونت ہے، یہ کفر ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر جاتے بھی، کھانا بھی کھاتے، تحفہ بھی دیتے، تحفہ بھی دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہودی غلام بھی کرتا تھا، تو وہ کافروں سے اسلحہ بھی لیتے تھے. یعنی مدینہ میں اسلحہ کاروبار کون کرتا تھا؟ یہودی کرتے تھے. تو جنگ کے لیے تیاری جب کرتے تھے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، اسلحہ کہاں سے آیا؟ یہ تو صحابہ کرام نے بعد میں آہستہ آہستہ اس کام کو سنبھالنے سے پہلے تو یہودی کام کرتے تھے. یہ مشہور بات ہے، تاریخ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو دنیاوی اعتبار سے، تجارت کے تعلق سے، سفارتی جو تعلقاتوں کے اعتبار سے یہ جائز ہے، نہ کفر نہ حرام ہے. لیکن بات وہی ہے، جو اصل بنیادی بات ہے، کافروں سے محبت جائز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ تعامل جو ہے کافروں کے ساتھ سب ایک جیسا نہیں ہے، یعنی سب کے ساتھ حرام ہے یا کفر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہیں تمہارے خلاف جنگ نے کی، تمہیں قتل نہیں کیا دین کی وجہ سے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ تعلق رکھو. اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ يحب المقسطین. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کافروں سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے خلاف دین کی وجہ سے جنگ کی، تمہیں قتل کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکال دیا، کہ تم وظاہروا علی اخراجکم، یہ تمہارے گھر سے نکالنے میں کسی کی مدد کی ہے، ان تولوہم، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. یہ جائز نہیں ہے. اور دوستی رکھنے کی تفصیل میں بیان کیا، اگر دین کے لیے ہے تو کفر ہے، اگر دنیا کے لیے ہے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا کافر ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھر سے نکالا ہے، تو ایسے کافر جو ذمہ ہیں، مستأمن ہیں یا معاہد ہیں، تو ان کافروں کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. آپ ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور کھانے کی تفصیل آپ جانتے ہیں، مجھے بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ بات سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کے ساتھ کھانا کھانا، تو کیا ہندو کے گوشت بھی کھانا جائز ہے؟ اگر کوئی بکرا ہندو کو ذبح کرے وہ کھانا جائز ہے کیا؟ تو میں یہ جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بات یہ ہو رہی کہ کافر جس کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ جو اہل کتاب، ان کا ذبح کر جانور حلال ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں. اور اگر کوئی ہندو نے دال پکائی ہے، سبزی پکائی، تو وہ کھاؤ، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یعنی حسن اخلاق سے آپ کافر سے اگر پیش آتے ہیں تو اس کی دلیل آیت کریمہ بھی ہے، اور آگے علماء کے بڑے عجیب و غریب اقوال میں بھی بیان کروں گا، شاید آپ نے پہلے مرتبہ سنے ہوں گے اس تعلق سے. جی، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، 8 and 9. تو اس لیے مختصراً
میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حکمران کافر ہے اس لیے کہ اس نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ اس کی تکفیر کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کی تکفیر کی وجہ واقعی معتبر ہے اور دین کے لیے ہے اس نے یہ دوستی رکھی ہے اور یہ بات ثابت ہے، تو یہ بات معین شخص کی ہو جاتی ہے، اور اس شخص معین پر علماء حق جو ہیں وہ حجت قائم کریں گے، پھر کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو کفر نہیں ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بعض علماء کے اقوال۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصارم المسلول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 963 963 فإن التکفیر لا يكون بأمر محتمل، تکفیر جو ہے وہ کبھی بھی کسی احتمال والی شک والی چیز پر نہیں ہوتا۔ کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، جس چیز کے دو پہلو ہوں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، وہاں پر کفر کا فتویٰ لگ نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مؤذن کو سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا، سننے والے نے کہا کذبت، تم جھوٹے ہو۔ کیا یہ شخص کافر ہے یا نہیں؟ سوال دیکھیں ذرا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں لا یکفر، نہیں، وہ اس بات سے کافر نہیں ہوتا، لجواز ان يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في اصل الكلمه، فكأنه قال انت لا تشهد هذه الشهاده، یعنی یہ بات کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ ہے، یعنی کلمہ شہادت کا حصہ جو یہ جھوٹ ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم جھوٹے کیونکہ تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو لوگ قبر پرستی کے دلدل میں غرق ہیں وہ بھی کلمہ توحید پڑھتے ہیں، تو جب یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ جو اندھی تقلید کرتے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ؟ جو منکرین حدیث ہیں سب کو چھوڑیں، اچھا ان کو چھوڑا، قادیانی کو لے لیں، وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا وہ سچا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ اس نے کلمہ کو جھوٹ نہیں کہا، اس نے اس شخص کو کہا جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ضروری سمجھنے کی ہے، تفصیل بہت ضروری ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات بدائع الفوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 میں بیان کیا ہے۔ اور شیخ اسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ولا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم، اور ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے الا کہ جس پر علماء کا اجماع ہو، سب علماء کا اجماع ہو۔ یہ الدرر السنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب، اور یہ جو مسئلہ ہے تکفیر کا یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے اور دقیق اور باریک بین مسئلہ ہے اور سب سے خطرناک مسئلہ ہے جوانوں کے بیچ میں جو پایا جاتا ہے، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم وليس كذلك، کیونکہ بعض جوان یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرنا ان سے محبت اور دوستی ہے، اور یہ بات درست نہیں۔ اور یہ اللقاء المفتوح میں سوال نمبر 1507 میں یہ بات بیان ہوئی۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ کا قول تھوڑا سا لمبا ہے، اچھا شیخ بن باز کی ذرا بات سنیے، بہت اہم بات ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب فتاوی نور علی الدرب، اس کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 370 سے 381 تک، بعض باتیں بیچ میں سے میں بیان کرتا ہوں، اور موضوع ہے حکم مصاحبت الکافر، کافر کے ساتھ دوست رکھنے کا حکم کیا ہے۔ فالواجب علی المسلم، شیخ فرماتے ہیں واجب ہے ہر مسلمان پر البراءۃ من اہل الشرک وبغضهم فی اللہ، کہ وہ بری ہو جائے اہل شرک میں سے اور ان سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے، ولكن لا يؤذيهم، لیکن ان کو اذیت نہ پہنچائے، ولا يضرهم، لا ان کو نقصان پہنچائے، ولا يتعدى عليهم بغیر حق، اور بغیر حق کے ان پر کوئی عداوت نہ کرے، لیکن لا يتخذهم اصحابا ولا اخذانا، لیکن ان کو اپنا قریبی دوست نہ بنائے۔ ومتى صادف ان اكل معهم في وليمه في ملوث عامه، یا اگر کبھی بسا اوقات ایسا ہو جائے کہ ایک موقع پہ جاتے کافر بھی ہوتے یہ بھی ہوتے تو اکٹھے کھانا پڑتا ہے، تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ او طعام عارض،
یا اچانک کوئی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ کافر بھی آ جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ اکٹھے کھا لیں. من غیر صحبت ولا ولایت ولا مودہ فلا بأس. اگر یہ کھانا بھی کھا لیں اس طریقے سے جیسے بیان کیا گیا ہے بشرط یہ کہ ان سے دوستی نہ ہو, ولایت نہ ہو, قریبی دوستی محبت نہ ہو, ولا مودہ اور محبت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. آگے فرماتے ہیں علاقۃ المسلم بغیر المسلمین و مشارکہ فی حفلات تودیعہم. کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کسی سیریمنی میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر فیئر ویل کہتے ہیں نا, وہ لوگ کرتے تو کچھ کافر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو بلاتے ہیں, تو اس پارٹی میں کیا مسلمان جائے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا مانع ان يسألہ عن اولاده وعن حاله. اور کوئی حرج نہیں کہ مسلمان کافر سے اس کا حال پوچھے, تمہارا کیا حال ہے, تمہارے بچوں کا کیا حال ہے. فلا بأس في ذلك, اس میں کوئی حرج نہیں. ولا بأس ان يأكل معه اذا دعت الحاجه الى ذلك, اس میں کوئی حرج نہیں کہ کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اگر اس کی کوئی ضرورت ہو. ولا بأس ان يجيب دعوته, اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کافر دعوت دے تو اس کی دعوت کی استجابت کرے اور وہاں پہ جائے دعوت کھانے کے لیے. کما اجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت کی دعوت الیہود واکل من طعامہم, جب یہودیوں نے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. اذا رأى المصلحة الشرعیہ فی ذلک, جب کوئی شرعی مصلحت اس میں نظر آئے. آگے کے عنوان ہے تیسرا الواجب علی المسلم تجاہ غیر المسلم, کہ مسلمانوں کا واجب غیر مسلم کی طرف کیا ہے. لا یظلمہ, اس پر ظلم نہ کرے. لا فی نفس, نہ اس کے نفس میں. ولا فی مال, نہ اس کے مال میں. ولا فی عرض, نہ اس کی عزت میں. اذا کان ذمیا, اگر وہ ذمی ہو. او مستأمنا, یا مستأمن ہو. او معاہدا, یا کسی عہد کے ذریعے سے اس ملک میں آیا ہو. فإنه يؤدي إليه حقه, بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا حق اس کو ادا کرے, پورا کرے. فلا يظلمه في ماله بالسرقة, تو اس کے مال میں ظلم نہ کرے چوری کر کے. ولا بالخیانة ولا بالغش, اور نہ خیانت سے اور نہ ہی غش سے. ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل, اور اس کے جسم پر ظلم نہ کرے نہ مارنے سے اور نہ ہی قتل کرنے سے. آگے فرماتے ہیں لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير, اور کوئی حرج نہیں اگر کافر کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے معاملت میں, خرید و فروخت میں اور کرائے میں, یعنی کرائے پہ کوئی مکان دیتا ہے اسے کوئی ایسی چیز یا گاڑی دیتا ہے. ونحو ذلك, یا کوئی اور ایسی چیز. لا يبدأه بالسلام, آگے فرماتے ہیں سلام سے ابتدا نہ کر, یہ نہ کہ السلام علیکم, جائز نہیں ہے کافر کے لیے. ولكن يرد, لیکن وعلیکم کہہ سکتا ہے. ومن ذلك ايضا, اور اس میں سے آگے فرماتے ہیں حسن الجوار, کہ بہترین پڑوسی کا حق ادا کرنا. اذا كان جارا تحسن الیہ, اگر آپ کا پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے کام لو. ولا تؤذیہ فی جوارہ, اور اس کے ساتھ پڑوسی میں اذیت نہ پہنچاؤ, کوئی تکلیف نہ دو. وتصدق علیہ اذا كان فقیرا, اور صدقہ بھی دو اگر فقیر ہو. میرے بھائی کافر کی بات ہو رہی ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ میں قول بیان کر رہا ہوں. اور اس کو صدقہ بھی دو. وتهدی الیہ, اور اس کو ہدیہ بھی دو. وتنصح له فيما ينفعه, اور اس کی نصیحت بھی کرو جس میں اس کا نفع ہو. لأن هذا ما يسبب رغبته في الاسلام, ان چیزوں سے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. ودخول فی الاسلام, تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے. ولأن الجار له حق, کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار, اور اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں پڑوسیوں کے. اور آخر تک یہ بات ہے, بہت لمبی جا رہی ہے, کہ اگر مر جائے کافر کا کوئی, ابھی پڑوسی ہے اس کا بچہ مر گیا ہے, تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ شیخ صاحب دیکھیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما بالنسبة لاحتفالات بأعيادهم, جو ان کی اپنی سیریمنیز ہوتی ہے, ان کی عیدیں ہوتی ہیں, وہاں پر مشارکت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے, تو کوئی شخص یہ نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. جیسے ان کا ایسٹر ہے, جیسے ان کا کرسمس ہے, وہاں پر مسلمان بالکل نہ جائے, جائز نہیں شرعاً. لیکن لا بأس ان يعزيهم في میتهم, اگر ان کا کوئی مر جائے ان کی تعزیت کرے, من الکلام الطیب, اچھی بات میں سے. ولا يقول غفر اللہ له, یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. کافر کی کیا مغفرت ہے, اس کی دعا نہیں کر سکتے ہم. اور یہ نہیں کہہ سکتے رحمہ اللہ, یہ بھی کہنا جائز نہیں. تو کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جبر اللہ مصیبتکم, یہ لفظ آپ کہہ دیں کہ جو تم پر مصیبت آئی ہو اس کا اللہ تعالیٰ بہتری کرے. جبر کرنا یعنی اس میں کوئی بہتری کرنا, لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت نہیں مانگ سکتے آپ. یا یہ کہہ سکتے ہیں احسن لک الخلف فی خیر, تو جو باقی اس میں آپ کے لیے خیر ہو.
یہاں پہ وہ لفظ نہیں ہے، پر وہ کچھ بھی کیسے سب وما شبہ میرا کلام الطیب، کوئی اچھے کلام جس میں دعا نہ ہو، جس میں مغفرت نہ ہو، خاص طور پر رحمت نہ ہو۔ اچھا آگے دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا کافر کو خون دے سکتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں لا اعلم مانعا من ذلك، میرے علم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو منع ہو کہ کافر کو آپ خون نہیں دے سکتے۔ فاذا اضطر المعاهد او الكافر المستأمن، اگر کوئی معاہد یا مستأمر کافر جو ہے الذي ليس بينه وبينه حرب، جو حربی نہیں، اس کے خلاف ہماری جنگ نہیں ہے، اگر اسے ضرورت پڑ گئی کہ اگر اسے خون کی ضرورت پڑ گئی فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، تو خون دے کر اس پر صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ كما لو اضطر الى الميت وانت ماجور في ذلك، تمہیں اس پر اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لأنه لا حرج عليك ان تسعر من اضطر الى الصدقة، اور اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو آپ صدقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی ذریعے سے۔ پھر تجارت کی بات آئی ہے کہ کیا تجارت میں اس کا حصہ لے سکتے ہیں؟ بہرحال تجارت میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے تفصیل بیان کی، بہت لمبی بات ہے تو بات صرف اشارہ دینا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور مزید تفصیل اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بیان کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے میں قول یہاں پہ بیان کرتا ہوں، شیخ صاحب اس آیت کے بارے میں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا فرمان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار، اس آیت کریمہ میں واضح بات ہے کہ کافروں کے ساتھ احسان و حسن سلوکی کرنا۔ المواطنین، جو مواطن کافر ہیں، الذين يسالمون المؤمنین، جو جنگ نہیں کرتے بلکہ مسالمین ہیں اور امن کی حالت میں رہتے مسلمانوں کے ساتھ، ولا يؤذونهم والعدل معهم، اور ان کو مسلمانوں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتے، والعدل معهم، ان کے ساتھ انصاف ضرور کریں۔ یہ آیت دلیل ہے حسن معاملت کی اور عدل و انصاف کی۔ یہ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 704 کے تعلیق میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے۔ اور آگے شیخ صاحب بڑی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی کافر، کوئی مسلمان مر جائے اور اس کا کوئی مسلمان کا کوئی رشتہ دار کافر ہے تو کیا اس کے جنازے میں شریک ہو اس کو دفن کرنے کے لیے؟ کرسچن مثال کے تو کرسچن بھی دفن کرتے ہیں نا، کیا شریک ہو یا نہ ہو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شریک ہو، اور اس کو دفن میں بھی شریک ہو، لیکن اس کو دعا مغفرت نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کے دل میں بغض ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اس معاملے میں شرکت نہ کرے۔ اس کی دلیل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں بڑی پیاری، جانتے کیا دلیل ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جب والد ابو طالب وفات پائے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، بھی کافر میں کیسے دفن کروں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی، بلکہ خود بھی شریک ہوئے، تو ابو طالب کو دفن کرنے میں سیدنا علی بن ابی طالب نے دفن کیا۔ یہ علامہ البانی کا یہ قول جو ہے یہ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 161 کے تعلیق میں بیان کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب موالات کی بات آئی، وَأَمَّا مُعَامَلَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، کہ خرید و فروخت میں کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا، وَأَن يَدْخُلُوا تَحْتَ عَهْدِنَا، اور ہمارے عہد کے نیچے آ جائیں، یعنی ان سے عہد رکھنا یا کوئی سفارتی تعلقات رکھنا، فَهَذَا جائز، یہ جائز ہے، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَدَقِّ الْمَسَائِلِ وَأَخْطَرِهَا، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی باریک بین اور سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے عند الشباب، خاص طور پہ جوانوں کے ساتھ، جس میں نے پہلے بات بیان کی، پھر وہی بات پوری شیخ صاحب بیان کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی زائل ہوئی ان علماء کے اقوال سے۔ نمبر 3، تیسری غلط فہمی ہے کہ یہ حکمرانوں نے جہاد کو ختم کر دیا اور جہاد ان کے نزدیک دہشت گردی بن گیا اور مجاہدوں کو جیلوں میں بند کر دیا یا ان کو نظر بند کر دیا، تو یہ عمل بھی کفر ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ تکفیر بلا برہان بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، کیونکہ جو مسلمان، جو شخص اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ یقین کے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، بغیر یقینی دلیل کے
کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسے دار اسلام سے خارج کرے، جیسا کہ اجماع میں شیخ اسلام ابن تیمیہ کا قول سے پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اس میں تفصیل بہت ضروری ہے۔ تو تفصیل کیا ہے؟ کافروں نے جہاد کو ختم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا جہاد کو۔ اس قول کو یعنی جہاد کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، دو بڑے معنی ہیں اور دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا معنی ہے کیا انہوں نے جہاد کی شریعت کا انکار کیا ہے اسی لیے ختم کیا جہاد کو، یا انہوں نے جہاد کی شریعت کے اعتراف کرتے ہوئے جہاد کو چھوڑا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی ایک حکمران ہے، مانتے ہیں کہ جہاد شرعی حکم ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا جہاد کرو۔ دوسرے حکمران کہتے ہیں یہ شرع کا حصہ ہی نہیں ہے، میں مانتے ہیں جہاد جو ہے نا اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اس نے بھی جہاد کو روکا ہے، اس نے بھی جہاد کو روکا ہے، لیکن کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ جہاد شریعت سے جہاد کا کوئی تعلق نہیں یا جہاد کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ ہاں نہیں، اس نے یہ تو بالکل استبدال ہے، یعنی استبدال تو جائز تبدیل، یعنی اس نے تبدیل کر دیا ہے، یعنی ایک حکم بلکہ جھٹلانا بھی ہے، تکذیب بھی آتا ہے اس میں، تبدیل سب کچھ آتا ہے اس میں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنی آیتیں قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں، کتنی احادیث مبارکہ ہیں، تو کیا قرآن مجید کو جھٹلانے والا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ یہ تو کافر ہے، ولا کرامہ، کافر ہے۔ یہ جس نے انکار کیا جہاد کو میرے بھائی وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا، کوئی بھی شخص ہو جس نے جہاد کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جہاد مشروع ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جہاد کا حکم نہیں دیتا یا روکتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ تفصیل یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کیا اس نے جہاد کو روکا ہے اور وہ اس پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ اگر اس نے روکا ہے، اس پر قادر بھی ہے، یعنی جہاد کی طاقت بھی رکھتا ہے، پھر بھی اس نے روکا ہوا ہے، تو یہ شخص مقصر ہے، اس شخص کے ایمان میں کمزوری اور کمی ہے، اور یہ عمل حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے، کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا لیکن بزدل ہے۔ بزدلی کی وجہ سے، کیا بزدلی کفر ہے؟ کیا بزدلی کفر نہیں، بزدلی کبیرہ گناہ ہے اس یہاں پہ۔ اور دوسری صورت ہے کہ جس نے جہاد کو روکا ہے وہ طاقت نہیں رکھتے اس لیے روکا ہے، اس نے مستطیع نہیں ہے، تو اس کے پاس عذر شرعی ہے، اور عذر شرعی والا اگر کوئی عمل کرے کہ اس کو مواخذہ ہوتا ہے، مواخذہ ہوتا ہے کہ وہ حرام عمل ہے کیا؟ نہیں، عذر شرعی سے اجازت مل جاتی ہے، یہ حکم جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اگر جان بوجھ کے طاقت کے باوجود بھی کوئی حکمران جہاد کو روکتا ہے تو یہ کفر نہیں، معصیت ہے، اور معصیت کے لیے بھی، معصیت کے خلاف بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ حکمران کے خلاف نکلنے کے جو شرطیں بیان کی تھی، سب سے پہلی شرط کفر بواح، واضح کفر ہو، انترو کفر بواح عندکم من اللہ برہان، تو یہ شروط میں نے بیان کی جو یہاں پر نہیں پوری آتی۔ اب علماء کی باتیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں اور علماء ہیں اس ملک میں، انہوں نے جہاد کا انکار کیا، جہاد کو چھوڑ دیا، تو یہ کفر ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، هذا كلام جاہل، یہ کسی جاہل کا قول ہے، يدل على انه ما عنده بصیرہ، اور یہ دلیل ہے اس کے اس قول کی، یہ ایسا حکمران یا عالم کافر ہے کہ اس کے پاس کوئی علم و بصیرت نہیں، ولا علم لا بصیر، ما عنده بصیرہ ولا علم انه يكفر الناس، بلکہ لوگوں پر کفر فتویٰ لگاتا رہتا ہے۔ وهذا رأی الخوارج، اور یہ رائے جو ہے یہ خوارج کی رائے ہے۔ ہم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية ونحن نقول نسأل الله العافية۔ یہ خوارج اور معتزلہ کا راستہ ہے اور وہ اسی راستے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
اور یہ فتاوی الشرعیہ فی القضاء العصریہ کتاب موجود ہے صفحہ نمبر 110 میں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بوزنہ و ہرزگوینہ کے بارے میں. شیخ صاحب فرماتے ہو ولیکن انا لا ادری، میں نہیں جانتا، هل الحکومات الاسلامی عاجزہ، کیا جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ عاجز ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ام ماذا، یا کیا وجہ ہے. ان كانت عاجزہ فاللہ يعذرها. دیکھیں عالم کا جواب دیکھیں، نور دیکھیں عالم کے منہ سے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عاجز سب کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ بزدل یہ مسلمانوں کو قتل عام ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، انہیں چوڑیاں پہنی ہوئی، یہ ہزار بات کرتے ہیں. اب عالم کے منہ سے درد ان الفاظ کو دیکھ ذرا غور کریں. جیسا فرماتے ہیں میں نہیں جانتا هل الحکومات الاسلامی عاجزہ، کیا وہ عاجز ہیں، ام ماذا، یا کیا اور بات ہو سکتی ہے. ان كانت عاجزہ فاللہ يعذرها، اگر وہ عاجز ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کا عذر ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. واللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. سورۃ التوبہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیف پر، مریض پر اور جن کے پاس کوئی خرچ نہیں جہاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے جب وہ نصیحت کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم. اگر مسلمان ممالک حکمران اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے یا کافروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور انہوں نے یعنی وہ عاجز ہیں اور انہوں نے نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عجز کے ساتھ، تو وہ معذور ہیں اور معذور پر کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا. اور یہ الباب مفتوح لقاء نمبر 34 سوال نمبر 990. اور آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب جہاد کے بارے میں اذا كان فرض کفایہ او فرض عین فلا بد له من شروط. اگر جہاد فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے تو دونوں کے شروط ہیں میرے بھائی، دونوں کے شروط ہیں. من اہمها القدرہ، اور سب سے اہم شروط میں سے جہاد کی طاقت اور قدرت ہے. فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة، اگر کسی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں دونوں جہاد کی بات ہو رہی ہے، فرض عین یا فرض کفایہ، دونوں کے لیے قدرت ضروری ہے. وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان سے کام لو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 95. اور یہ لقاء المفتوح الباب مفتوح لقاء نمبر 42 سوال نمبر 1095 میں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا شیخ صاحب آپ شیخ بن عثیمین کی بات ہو رہی ہے، شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کیا بوزن ہرزگوینہ کی جہاد کے لیے ہم جائیں یا نہ جائیں؟ واضح سوال ہے. شیخ صاحب جواب دیتے ہیں ارى انه في الوقت الحاضر لا يذهب الى ذلك المكان، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس دور میں، آج کے دور میں وہاں پر نہ جائے. لان اللہ عز وجل انما شرع الجهاد مع القدرة، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے قدرت اور طاقت کے ساتھ. وفيما نعلم من الاخبار والله اعلم، جو خبریں ہمیں پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان المسألة الان فيها اشتباه من حيث القدرة، مسئلے میں ابھی شک ہے کیا طاقت ہے یا نہیں ہے. صحیح انہم صمدوا، یہ سچ بات ہے کہ وہ رکے ہیں اور انہیں روکا ہے کافروں کو. ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال، ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فإذا تبين الجهاد واتضح، اگر جہاد واضح ہو جائے اور طاقت واضح ہو جائے ان کے پاس، حينئذ نقول اذهبوا، تب ہم کہیں گے تم جاؤ. اور یہ الباب مفتوح، بلکہ آپ یہ نیٹ پہ بھی ہے، شیخ صاحب کا جو نیٹ پہ ہے انٹرنیٹ کے اس وقت لکھا نہیں ہے میں نے، ان کو جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ہے، ہاں وہاں پر انشاءاللہ آپ دیکھیں وہ مل جائے گا آپ کو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ پھر ان کا قول ہے، فرماتے ہیں آگے کسی اور یعنی موقع پر ولہذا لو قال لنا قائل الان، اس لیے اگر کوئی شخص ہمیں آج کہے لماذا لا نحارب امریکہ وروسیہ وفرانس وانگلترا،
کہ ہم امریکہ کے خلاف، رشیا کے خلاف، فرانس کے خلاف، انگلینڈ کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ لماذا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لعدم القدرہ، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا. جو اسلحہ آج ہمارے پاس ہے اس اسلحے کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ ان سے کہیں بہت آگے چلے گئے ہیں. جو بچہ کچھ ہمارے تھے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ان لوگوں نے. اور یہ اسلحہ جو آج ہمارے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، اگر دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تو اس کی وقعت ایسے ہوگی بمنزلت سکاکین الموقد عند الصواريخ، جیسا کہ کچن کی چھری اور میزائل، کہ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ما تفید شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. فکیف یمکن ان نقاتل هؤلاء، تو ہم ان کے خلاف جنگ کیسے کریں؟ ولہذا اقول، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں انه من الحمق، یہ احمقائی ہے، ان یقول قائل انه يجب علينا ان نقاتل امریکا وفرنسا وانگلترا وروسیا. یہ احمقائی ہے ان لوگوں جیسا بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم پر واجب ہے کہ ہم جنگ کریں، جہاد کریں، امریکہ کے خلاف، فرانس کے خلاف، انگلینڈ کے خلاف، رشیا کے خلاف. کیف نقاتل، کیسے ہم ان کے خلاف قتال کریں، جہاد کریں؟ حضرت اباہ حکمت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس سے روکتی ہے. وہ اباہ شرعہ، اللہ تعالیٰ کے شرع اس سے روکتا ہے. لیکن الواجب علینا، ہم پر یہ واجب ہے ان نفعل ما امر اللہ به عز وجل، ہم وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ارشاد باری تعالیٰ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سورة الأنفال آیت نمبر 60. هذا الواجب علينا ان نعد لهم ما استطعنا من قوة، ہمارے پر یہی واجب ہے کہ ہم تیاری کریں اس طاقت کی جس کے ساتھ ہم ان کے خلاف جنگ کر سکیں، جہاد کر سکیں. وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى، اور سب سے بڑی طاقت آج جو ضرورت ہے ہمیں وہ ہے ایمان اور تقوی کی طاقت. اور یہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے شرح کتاب الجہاد بلوغ المرام کی شرح میں، کیسے بھی موجود ہیں کہ وہ کتابی شکل میں بھی کتاب آ گئی ہے. پھر اور بھی باتیں شیخ صاحب، میں خیال اتنا کافی ہے، اور بھی 4-5 مختلف باتیں ہیں. بر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. ٹائم دیکھیں کتنا ہو گیا. ایک گھنٹہ 2 منٹ. دو باقی ہیں، یہ 3، چلو ویسے 3 باقی ہیں. چلو یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی اس کے ساتھ. جب جہاد کی بات ہوئی کہ وہ یہ قرآن کافر ہے کیونکہ وہ جو مسلمان ہیں، دعات ہیں، مجاہدین ہیں، ان کو نظر بند کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. اس کے جواب میں مختصر بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے علماء کے مفصل اقوال میں بیان نہ کر سکوں، لیکن بات یہاں تک کچھ واضح ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا ایسا عمل کرنا، کسی مجاہد کو یا کسی داعیہ کو اگر نظر بند کر لیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے، کیا یہ کفر ہے؟ تو اس میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا جس کو جیل میں ڈالا گیا حق کے لیے ڈالا گیا یا باطل کے لیے ڈالا گیا؟ اور کسی کو جیل میں ڈالنا کیا کفر ہوتا ہے؟ کیا کسی کو سزا دینا جیل میں کفر ہوتا ہے؟ کیا قتل کفر ہے؟ کسی کا قتل کرنا کفر ہے کیا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. تو بات کفر کی رہے گی تو ختم ہو گئی. اب بات ہے کہ ان کو جیل میں ڈالنا، ہم کہتے اس میں تفصیل ہے. بعض اوقات حرام ہے کبیرہ گناہ، بعض اوقات جائز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں پر حرام ہے کہاں پہ جائز. اگر ان کو جیل میں ڈالا گیا حق کے لیے، یا ان کا پیچھا کرا گیا حق کے لیے، امر معروف نہی عن منکر کے لیے، یہ واجب بھی ہو سکتے کبھی کبھی، جائز بھی ہو سکتے کبھی کبھی. اور اگر بغیر حق کے ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، تو یہ نہ حق ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جائز نہیں کہ ایسے حکمران کے خلاف نکلا جائے، کیونکہ یہ طریقہ خوارج کا رہا ہے. اچھا، اب بات ہے مجاہدین کو اور دعات کی. جن مجاہدین اور دعات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا واقعی وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی منہج پر چلنے والے لوگ ہیں؟ انہوں نے جہاد اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، ان کے شروط اور ارکان اور واجبات ہیں، جہاد بھی عبادت، جہاد کی بھی شروط اور ارکان اور واجبات ہیں. کیا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کیا؟
اگر ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ ناحق ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں پھر دیکھا جائے کہ غلطی کہاں پر ہوئی، کہ لوگوں سے غلطی ہوئی تو نہیں کہیں، اور یہ لوگ بھی خود دیکھیں کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیا ظاہراً تو ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ظاہراً تو لوگوں کو یہ جہاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ جہاد جو کیا گیا ہے یہ منہج نبوی کے مطابق کیا گیا ہے، یا اس میں کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا دوسری بات، کیا ان کو جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، مختلف سوال ہیں، جواب واضح ہیں، میں اسی سوال کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، یا جن کا پیچھا کیا گیا ہے یا جن کو نظر بند کیا گیا ہے، کیا ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یا یہ لوگ خطرہ بن گئے تھے امت کے لیے؟ اگر یہ خطرہ بن گئے تھے امت کے لیے ان کی اپنی غلطی سے، پھر تو ان کو نظر بند کرنا درست تھا۔ اگر کوئی غلطی نہیں تھی اور امت کے خطرہ نہیں تھا اور وہ حق عمل کر رہے تھے، پھر تو ان کو روکنا جائز نہیں، حرام، لیکن کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، کیا حکمرانوں نے ان کو نظر بند کیا ہے یا ان کو جیل میں ڈالا ہے یا ان کا پیچھا کیا ہے، ان کی دنیا کو تنگ کر دیا ہے اپنی مرضی سے یا کسی علماء کے فتوے کی بنیاد پر؟ اگر اپنی مرضی سے کیا بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کر کے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر کسی عالم کی طرف رجوع کر کے یہ اس پہ عمل کیا ہے تو وہ بری ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ 4 باتیں واضح ہوئی یہاں پہ، ایک تو کفر نہیں ہے، باقی تفصیل 3 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بعض علماء کے اقوال۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو، اب میں ترجمہ بیان کروں، عربی میں نہیں پڑھوں گا، ترجمہ بیان کروں گا، بعض لوگوں کو جب روکا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہے بعض مسائل میں، یا ان کو دعوت سے روکا جاتا ہے، تو ہر انسان صحیح راستے پہ چلنے والا اس کو نہیں روکا جاتا، اور جب اسے روکا جاتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست سے بعض مسائل میں ہٹ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز میں غلطی کر رہا ہو، اور جو غلطی کرتا ہے اس کی تأدیب کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ واپس راہ راست کی طرف آ جائے۔ اور یہ حق ہے حکمران وقت کا، ولاۃ الامور کا، کہ وہ دیکھیں ان مسائل میں اور ان کو روکنا چاہیے ان کے بہترین طریقے سے، جو لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، جن سے ان کو سبق بھی ملے، اور جو لوگ صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں ان کو راہ راست کی طرف بلانا، یہ تعاون علی البر والتقوی میں سے ہے۔ اور حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اہل علم سے مشورہ لینا چاہیے، اور جو اہل علم ان کو کہیں ان پر ان کو عمل کرنا چاہیے، اور رسی کو ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے بات کرتا رہے، اپنے فتوے دیتا رہے۔ اور دعوت کے معاملے میں بھی ان لوگوں کو نہ آنے دیا جائے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہ آنے دیں دعوت کے کاموں میں جو لوگ لوگوں میں شر اور فتنہ برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو حکومت پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو طریق الاسلام المحمدی ہے، دیکھیں پیاری بات، دیکھیں شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کریں اور اہل علم سے مشورہ کرتے رہیں۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، داعی سے بھی غلطی ہوتی ہے، عامر اور ناہی سے غلطی ہوتی ہے، حکمران سے غلطی ہوتی ہے، قاضی سے غلطی ہوتی ہے، میرے اعظم خطا ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ لیکن مومن کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو، غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اس میں اس کی اصلاح کروں۔ حاکم کو دیکھنا چاہیے مجھے غلطی ہوا اپنی اصلاح کروں، قاضی کو دیکھنا چاہیے مجھے غلطی ہوا اس کی اصلاح کروں، امیر کو دیکھنا چاہیے مجھے غلطی ہوا اپنی اصلاح کروں۔ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو اس غلطی کی طرف متنبہ کیا جاتا ہے اور حق کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ حق کی طرف نہ آنا چاہے اور حکمران کی مخالفت کرے تو اس کا علاج تو کرنا چاہیے حکومت کو، اس کے تأدیب کے لیے یا اسے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں الفاظ دیکھیں شیخ صاحب کے، تو ضرورت پڑے تو اس کو دینے بھی
जेल में भी डाल सकते हैं उसके तादीब के लिए, उसके इलाज के लिए। अगर वो हक को छोड़ दे तो मुआनदा करता है, वमन अजाब व क़बिल अल हक़ फल्हम्दुलिल्लाह, और जो नसीहत को मान लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उस पर कोई हर्ज नहीं। यह फतावा इब्न बाज जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 401। शेख इब्न उथैमीन का भी कौल है, बहुत लंबा है, लेकिन वक्त की वजह से मैं बयान नहीं कर सकता। शेख इब्न बाज के फतवे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। वो गलत फहमी है कि ये इसलिए काफिर हैं कि इन्होंने सूद को हराम, सूद को आम कर दिया, सूद को आम कर दिया और सूद की हिमायत करते हैं, तो इसलिए ये काफिर हैं। पहली बात यह है कि सूद को आम कर दिया, ये मुफस्सल लफ्ज़ है, यानी आम कर दिया, क्या उसे हलाल समझते हैं? अगर सूद को हलाल समझते तो ये कुफ्र है, इसे इस्तिहलाल कहते हैं, पहले दर्स में बयान कर चुका हूं। लेकिन अगर सूद खाते हैं या सूद की हिमायत करते हैं तो ये कुफ्र नहीं मेरे भाई, ये कबीरा गुनाह जरूर है लेकिन कुफ्र नहीं है। सूद खाना एक बात है, सूद की खाने की हिमायत करना दूसरी बात, दो बातें हैं। ना सूद खाना कुफ्र है बल्कि हराम कबीरा गुनाह है, और ना सूद खाने की हिफाजत करना, उनके सिक्योरिटी सिस्टम लगाना, यह भी कुफ्र नहीं, यह भी हराम है, जायज नहीं है। अगर सूद खाना कुफ्र नहीं तो हम जान चुके हैं। अच्छा, सूद की खास सिक्योरिटी सिस्टम रखना या सूद की हिमायत करना, क्या ये कुफ्र है? इसकी मिसाल छोटी सी देता हूं मैं। एक घर का सरबराह है, अपने घर में डिश लेके आया है और उसका एक बेटा है, अल्लाह ने उसको हिदायत दी है, अब वो डिश को तोड़ना चाहता है। उसका वालिद डिश की हिमायत करता है, हिफाजत करता है, क्या ये वालिद काफिर है? अरे डिश की हिमायत कर रहा है, हराम की हिमायत कर रहा है मेरे भाई, तो हर हिमायत करने वाला काफिर नहीं होता मेरे भाई। ये कबीरा गुनाह जरूर है, जो मुहर्रम पे अमल करता है या मुहर्रम की हिमायत करता है, जरूरी नहीं है कि दिल से उसे जायज समझता है। शैतान तो हम सबके खून में दौड़ता है, तो जब शैतान खून में दौड़ता है तो कभी कभी हराम चीज भी अच्छी लगती है, तो उसकी मतलब नहीं कि एक कुफ्र है, याद रखें। अगर ऐसा हुक्मरान काफिर है तो फिर वो बाप भी काफिर है, दोनों में कोई फर्क नहीं, याद रखें। जो सूद हराम है, हिमायत जो सूद की करता है, अगर वो काफिर है तो डिश में जो मुहर्रमात, गाने बजाने और ये फिल्में चीजें जो हराम मुहर्रमात हैं ये मौजूद हैं, इनकी हिफाजत करना भी तो एक ही बात है कि नहीं? बात हराम की हिमायत है, दोनों मुहर्रमात है, दोनों की हिमायत करना फिर बराबर हुक्म होना चाहिए। अगर ये काफिर नहीं तो वो कैसे काफिर है? अब शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे सवाल किया गया कि इस्तिहलाल का वाबित क्या है जिसे परखा जाए कि इसने इस्तिहलाल किया कि नहीं। अब हुक्मरान है सूद के ताल्लुक से, क्या वो जानता कि हलाल है, लेकिन हमें क्या पता? शेख साहब फरमाते अल इस्तिहलाल हुआ अन यअतक़िद अल इंसान हिल्ल मा हर्रमहु अल्लाह। इस्तिहलाल का मतलब यह है कि कोई इंसान यह अकीदा रखे कि जो अल्लाह ताला ने हराम किया है वो चीज हलाल है। वमन इस्तिहलाल अल फ़िअल फ़युनज़र, जो फ़िअली इस्तिहलाल है उसको देखना चाहिए। लो अन्न अल इंसान तअमल बिर्रिबा, अगर कोई शख्स सूद खाता है, ला यअतक़िद अन्नहु हलाल लेकिन युसर्रु अलैह, वो ये अकीदा नहीं रखता कि हलाल है लेकिन इसरार करके सूद खाता रहता है, फ़इन्नहु ला युकफ़र, ऐसा शख्स काफिर नहीं है। लिअन्नहु ला यस्तहिल्लु, क्योंकि वो उसका इस्तिहलाल नहीं करता, उसको हलाल नहीं समझता। वलाकिन लौ क़ाल इन रिबा हलाल, लेकिन अगर ये कहता है कि रिबा हलाल है, सूद हलाल है, यानी बिज़ालिक रिबा लज़ी हर्रमहु अल्लाह, उसका मतलब ये है कि वो सूद जिसे अल्लाह ने हराम किया है वो हलाल है, फ़इन्नहु यकफ़ुर, तो यह काफिर है। लिअन्नहु मुकज़्ज़िबुन लिल्लाहि व रसूलिही, क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। और यह अलबाब मफ्तूह सवाल नंबर 50, लिक़ा नंबर 50, सवाल नंबर 1198 में। और शेख साहिब फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह के फतावा में, फतावा शरइय्या फ़ी क़ज़ाया अल असरिया, सफ़ा नंबर 68 में ऐसी बात मौजूद है, आप वो देख लें। एक गलतफहमी रह गई है, ये दो हैं। टैक्स की बात मैंने की थी पिछले दर्स में। यह हुक्मरान इसलिए काफिर है कि ये टैक्स लगाते हैं, और दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह साहिबु मक्स, कि जन्नत में कभी दाखिल न होगा टैक्स लगाने वाला। और अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं मक्स का मतलब है अज़रीबा लती यअख़ुज़ुहा अल-माकिस, वो टैक्स जो टैक्स देने वाला लेता है। पहली बात जवाब है, पहली बात यह कि हदीस ज़ईफ़ है और इसकी इल्लत मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि साहिब मगाज़ी हैं, मुदल्लिस हैं, और इस रिवायत को अन से रिवायत किया है। और ये हदीस मौजूद है ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद
صفحہ نمبر 233 میں علامہ البانی نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صاحب مکس، کہ جو جنت میں داخل ہو وہ کافر ہوتا ہے کیا؟ جو جنت میں داخل نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے؟ جو بھی گناہ کبیرہ کرنے والا جب وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پہلے ان کا عذاب ہوگا جہنم میں، کیا وہ کافر کا عذاب ہوتا ہے بس؟ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے پھر جنت میں جاتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ بات نہیں ہے اگر کسی روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں فلاں نہیں جائے گا تو یہ کافر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، لا يدخل الجنہ نمام، لا يدخل الجنۃ نمام، کہ نمام چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا چغل خوری کفر ہے؟ یہ تو آپ لوگ بھی نہیں کہتے کہ کفر ہے، تو یہ بات واضح ہوئی۔ شیخ بن باز ختم یہاں پہ بیان کرتا ہوں اس کے تعلق سے، فرماتے ہیں هناك من يرى حفظك الله أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة لتطاع ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات باعتبار أنها ليست على أساس شرعي، فما قلوا حفظكم الله کہ بعض ملکوں میں کہ مرور، جمرک اور ٹیکس وغیرہ جو قوانین ہیں یہ موجود ہیں جو شرعی بنیاد پر نہیں ہیں، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُنكر، جو چیز منکر ہے كالضريبة جیسا کہ ٹیکس، التي يرى ولي الأمر أنها جائزة، جو سمجھتے ولی امر کے جائز ہے، فهذا يراجع فيه ولي الامر النصيحة والدعوة الى الله، ان سے نصیحت کی جائے، وہ بالتوجیہ الخیر، وہ حق کی طرف نصیحت کی جائے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ میرا خیال اتنا کافی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔